ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، میری ایک خواہش پوری کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے نوجوان، بتاؤ تیری کیا خواہش ہے۔ تمام درباری سمجھے کہ یہ نوجوان لہٰذا سونے کے سکوں کی خواہش کرے گا کہ اپنی جوانی اچھی طریقے سے گزار سکے، لیکن اس نوجوان کی خواہش اس کے برعکس تھی اور اس کے جواب نے تو تمام درباریوں کو حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سلطان معظم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، حتیٰ کہ کئی لوگوں پر ظلم کیا، اس کی مجھے سزا بھی بھگت چکا ہوں، لیکن سلطان معظم، میں اپنے اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں احتشام یوگریز کی طرح اپنے اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی دنیا مجھے یاد رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نوجوان، جس آدمی کا تم نام لے رہے ہو وہ آدمی بہت ہی گزرا ہوا اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ پورا مصر اس کا مرید ہو رہا ہے، لہذا تم اس کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس برگزیدہ بندے کو اپنے دربار میں بلائیں اور اس سے پوچھیں، کیونکہ وہ آدمی جوانی تک بہت ہی بڑا گنہگار اور جسم فروش انسان تھا۔ وہ گاؤں سے لڑکیوں کے چند سکوں میں خرید لے جاتا اور آگے جا کر کوٹھوں پر بیچ دیتا، لیکن اتنا گنہگار بندہ آخر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے اللہ سے لو لگائی اور اتنا عبادت گزار بن گیا کہ اس کا آدھا مصر مرید بن گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے ولی بھی اللہ کے مرید بن گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بھی سوچنے لگے اور معلوم کروانے پر پتہ چلا تو سلطان کی معلومات کے مطابق پتہ چلا کہ وہ نوجوان جوانی میں اس نوجوان کی طرح بہت بڑا ڈکیت، ڈاکو اور جھوٹ بولنے والا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر اس نوجوان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ولی اللہ بن گیا۔ آخر اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تھی؟ آخر اس نے کس گناہ سے ڈر کر توبہ کی اور آج تک اتنا بڑا مقام پا لیا ہے؟ اس نوجوان اس ولی اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ مصر کے شہر منصورہ میں رہتا تھا، اگر ایک دن بھی منصورہ کے لوگ اس ولی اللہ کو نہ دیکھ پاتے تو پورے منصورہ شہر کے اندر بے چینی پھیل جاتی اور اس ولی اللہ کی تلاش کرنے کے لیے لوگ نکل پڑتے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بہت محبت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جاسوس کو حکم دیا، کہا، جا کے معلوم کرے کہ وہ نوجوان اس وقت کہاں ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اس وقت کہاں ہے، میں اس سے اس راز کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ جوانی میں اتنا بڑا گنہگار، جھوٹ بولنے والا اور دھوکے باز انسان ولی اللہ کیسے بن گیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماہر جاسوس گھوڑے پر سوار ہوا اور دوپہر کے وقت سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ سلطان معظم، وہ نوجوان اس وقت منصورہ کی پہاڑیوں کی چوٹی پر جھاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو اتنے میں اس وزیر نے کہا کہ سلطان معظم، آپ سپاہی کو حکم دے کہ وہ جا کر اس ولی اللہ کو حکم دے کہ وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہو جائے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ لو لگائی، اتنی عزت کمائی ہو، اس کو اپنے دربار میں بلانا نامناسب بات نہیں، لہٰذا میں خود چل کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اتنے میں اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور تمام حقیقت کے بارے میں مجھے پتہ چل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہیوں کا دستہ تیار کرایا، اپنے چند وزیروں اور چند کمانداروں اور اس نوجوان کو لے کر ولی اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ شام کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو جاسوس کی خبر کے مطابق وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتے رہے، لیکن وہ اللہ سے ملاقات میں اتنا مشغول تھا کہ اس کو کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ سلطان نے جب اس کے قریب جا کر سلام کیا تو سلطان کو دیکھ کر وہ نوجوان ایک دم اپنی جا نماز سے کھڑا ہو کر کہا کہ سلطان معظم، آپ یہاں کیسے؟ یہ سن کر سلطان معظم ابھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان، تمہاری عبادت کو اللہ کی اتنے پسند آئی کہ سارے کا سارا مصر تیرا مرید ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں تو بسے ہو، اگر تم لوگوں کے دل ایک دن کے لیے بھی نظر نہ آؤ تو لوگ تم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو کیا میں تمہارے پاس سے ہی نہیں آ سکتا؟
اس نے کہا نہیں سلطان معظم، استغفر اللہ، آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے ساتھ میری جھوپڑی میں چلیں۔ سلطان نے اب کہا کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ چند وزیر، چند سپاہی اور ایک نوجوان ہے جو مجھے تیرے پاس لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں آپ کے ساتھ کچھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان سلطان سارے سپاہیوں کو اپنے ایک جھوپڑی میں لے گیا۔ اس نے سلطان کے سمیت تمام سپاہیوں کو اس نوجوان کی جب دودھ پیش کیا گیا تو سلطان نے دودھ کو چکھا تو وہ ہرن کا دودھ تھا۔ دیکھے کہ ایک نوجوان جو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو اس کے پاس ہرن کا دودھ کیسے آئے، لیکن سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک راز ہے، لہٰذا اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اتنے میں وہ ولی اللہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ حضور، آخر کیا وجہ ہے جس نے آپ کو میرے پاس آنے پر مجبور کیا دیا؟ سلطان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جس سے ہم پردہ اٹھانے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں، اور اس راز سے پردہ صرف تم ہی اٹھا سکتے ہو۔ اے نوجوان، میں نے صرف تمہارے بارے میں اتنا سنا تھا کہ تم منصورہ شہر کے سب سے بڑی ولی اللہ بن گئے ہو، پورا شہر تمہارا مرید بن چکا ہے، تم لوگوں کے دل میں بستے ہو۔ لیکن مجھے اس نوجوان سے پتہ چلا کہ چند سال پہلے تم لڑکیوں کے جسم کا فروشی کا کام کرتا تھے، حتیٰ کہ ڈاکو کے بھی ڈاکے ڈالتے تھے، حتیٰ کہ تم نے اس سلسلے میں کئی بار سزا بھی بھگتی۔ لیکن آخر تمہاری زندگی میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا جس نے تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے اور میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن اب میرے سامنے میرے نفیس سے بھی بڑا شخصیت آ گئی، لہٰذا میں آپ کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر وہ نوجوان فرمانے لگا کہ سلطان معظم، میں بچپن سے ہی ایک چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرے بابا مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ہمارے گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے شہر سے ہجرت کر کے اسکندریہ میں چلا گیا تاکہ وہاں جا کر میں کسی اچھی سے تاجر کے پاس جا کر ملازمت کروں اور اس سے میری اچھی خاصی کمائی ہو اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سلطان، اسی دوران میں چوڑیاں بھی کرتا تھا اور ڈاکوں کو بھی ڈالتا تھا اور مزدوری ملنے پر نامزدوری بھی کیا کرتا تھا۔ سلطان معظم، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو مجھ سے نہ ہوئی، اور شاید یہ ساری برائیاں حالات نے کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان معظم اس اسکندریہ شہر کے بازار میں پہنچا تو بہت سارے تاجروں کے پاس گیا تو مجھے ایک تاجر کے پاس ملازمت مل گئی، لیکن جب میں نے اسے تنخواہ بتائی تو اتنے میں وہ اپنے علاقے میں بھی کما لیتا تھا تو بہت پریشان ہو گیا اور مجبوری میں آ کر میں نے وہ ملازمت کی پیش قبول کر لی۔ سلطان معظم، میں اس بازار میں کئی مہینوں تک کام کرتا رہا اور اس بازار میں ایک بندے کو دیکھتا جو سارا دن بازار میں گھومتا پھرتا، خرید فروخت کرتا، کوئی بھی کام نہ کرتا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ نہ یہ کوئی تاجر ہے اور نہ یہ زمیندار ہے۔ پھر میں حیران ہوا کہ یہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس ہے تو میں نے اس سے باتوں پوچھ لیا کہ حضور، آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو آپ بڑے بڑے لوگوں کی طرح خرید و فروخت کرتے ہیں؟ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور جب اس نے اپنے کام کے بارے میں مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نے۔ اس نے کہا کہ میں ہمارے علاقے کے اندر ایک بیوہ عورت نے جسم فروشی کا اڈہ کھولا ہوا ہے، میں چھوٹے بڑے گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر مجبور اور لاچار ماں باپ جن کے بیٹے نہیں ہوتے ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹیوں کو میرے ساتھ شہر میں بھیج دو، اس شہر میں ایک بڑا تاجر ہے جو میرا جاننے والا ہے، اس کے پاس ملازمت کریں گی اور تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور میں ان کو ان کی پہلی تنخواہ پہلے دے دیتا۔ غریب ماں باپ دیکھ کر خوش ہو جاتے اور کچھ لوگ مجبوری میں آ کر نوجوان اور حسین جمیل بیٹیاں میرے ساتھ بھیج دیتے اور میں ان کو لے کر سیدھا کسی تاجر کے پاس نہیں جاتا بلکہ اس جسم فروش عورت اڈے پر لے جاتا اور جا کر اس بیوہ عورت کو بیچ دیتا، اور ایک عورت کے بدلے میں وہ مجھے 500 سونے کے سکے دیتی تھی، اور 500 سونے کے سکے تم ایک سال میں بھی نہیں کما سکتے۔ جب اس نے یہ مجھے بات بتائی تو میں بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ سلطان معظم نے حالات نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا اور میں پہلے بھی بڑے کاموں میں الجھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں 50 سکے دوں گا اور 450 تمہاری لڑکیاں فروخت کرا دوں گا، تم اپنے گاؤں جاؤ اور لڑکی لے آؤ، فروخت کرنا میرا کام ہے۔ اور میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میرے اندر امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے گاؤں پہنچا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم پورے گاؤں میں جاؤ اور معلوم کرو کہ اگر ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ مستحق اور غریب آدمی کون ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی حیران ہو گئی کہ خود وہ اپنی
چوری ڈاکے مار کر خرچہ اٹھاتا ہے اس کی کیا مدد کرے گا؟ لیکن وہ دیہاتی عورت تھی، میری باتوں میں آ گئی اور مجھے یہ بتایا کہ ایک جھونپڑی میں ایک بزرگ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں۔ وہ بزرگ اب کمانے کے قابل ہیں، اس کی بیٹی کے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ کام نہیں۔ تو سمجھ گیا تھا کہ شکار اچھا ہے۔ میں اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے اس بات پر قائل کر لیا کہ میں نے چند سکے اس کو دیے اور اس کی بیٹی کو لے کر سکندریہ شہر پہنچ گیا اور جا کر اسی آدمی کی لڑکی کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے 450 سکے دیے اور جب لڑکی کو پتہ چلا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن اتنی زیادہ رقم دیکھ کر میرا ایمان ختم ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ اپنے گاؤں آ گیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کوئی ایسا دوسرا شکار مل جائے تاکہ میں جلد سے جلد امیر ہو سکوں۔ سلطان معظم چند دنوں کے بعد اس تاجر جس نے میرے ہاتھ سے لڑکی آگے فروخت کی تھی وہ تلاش کرتا ہوا میرے پیچھے آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر کیا ہو گیا، یہ میرے گھر تک کیوں آ گیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ جو لڑکی تم نے مجھے دی تھی میں نے اس آگے فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس بیوہ عورت نے جتنا سونا ایک سال میں کماتی تھی اس نے چند دنوں میں کما لی، اور وہ سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت اس تاجر کے ساتھ اس جسم فروش کے اڈے پر پہنچ گیا ہے، اور جب میں اس بیوہ عورت کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں سالوں سے یہ کام کرتی رہی ہوں، چاہے جتنی بھی کوئی خوبصورت لڑکی کے کمرے میں امیر زادوں کو بھیجوں تو اس کے لیے مجھے 50 سے زیادہ 100 سکے دیتے ہیں، لیکن جب میں اس لڑکے کے کمرے میں کسی امیر زادے کو بھیجتی ہوں اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے 500 سونے کے سکے یا 1000 سکے دے کر چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ آخر لڑکی میں ایسا کیا چیز ہے جو بھی اندر جاتا ہے اپنا سب کچھ لٹا کر چلا جاتا ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سب کچھ سیدھا پوچھ لیا تو وہ مجھے نہیں بتائے گی، لہٰذا میں نے ایک آدمی کا بھیس بدلا اور اپنا بھیس بدل کر اس بیوہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ پیشکش کرنے کے بعد اسی لڑکی کے کمرے میں چلا گیا جس کو میں نے 450 سونے کے سکے میں اوس بیچ دیا تھا۔ جب میں اس کمرے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم، مجھے ایک ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ سلطان نے پوچھا، آخر اس لڑکی نے ایسا کیا دیکھا، کیا کیا؟ یہ بیوہ عورت دن کمانے لگی تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی جا نماز پر نماز پڑھ رہی ہے، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا کہ جو لڑکی جسم فروشی کے اڈے پر کام کر رہی ہے اس کا عبادت کرنا مجھے حیرانی میں ڈال رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کہ اچانک آسمان سے نور نکل کر اس کے چہرے پر داخل ہوا اور اتنی زیادہ تیز روشنی اس کے کمرے میں تھی جس سے میری آنکھیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی اللہ کی بہت بڑی گزری ہوئی عبادت گزار لڑکی ہے، لیکن یہ غلط جگہ پر آ گئی ہے، اور اب مجھے اس کی سمجھ آ چکی تھی۔ جو بھی آدمی اس کمرے میں آتا وہ غلط راستے سے سیدھا راستے پر چلا جاتا، اور اس لڑکی سے خوش ہو کر وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اس بیوہ عورت کو دیکھ کر چلا جاتا۔ میں نے اسی وقت اپنا بھیس ہٹایا اور جا کر اس لڑکی کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگتے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں دولت کے نشے میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرا اللہ کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہے، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا حساب تو میرا رب تم سے روز محشر میں لے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو بھی اس کی بہت پیاری بندی ہے، تو مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ سلطان معظم، میں نے جب یہ بات کہی تو میری بات بھی اس کے دل میں جا لگی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اس بیوہ عورت سے آزاد کرا لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ سلطان معظم، میں جانتا تھا کہ اگر وہ لڑکی خود چاہتی تو ضرور اس کی لڑکی کی بیوہ عورت سے آزاد ہو سکتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے یہ شرط رکھی کہ میں اس بیوہ عورت کے پاس گیا اور کہا کہ تم اس لڑکی کی آزاد کر دو، میں اب اس لڑکی کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک خزانہ ہے اور میں خزانہ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر تم اس کے بدلے میں مجھے 200 اونٹوں پر لدا ہوا سونا بھی دے دو تب بھی میں یہ نہیں دوں گی۔ سلطان معظم، میں نے اس سے بہت منت سماج کی لیکن وہ بیوہ عورت نہیں مانی۔ سلطان معظم، میں نے اسی وقت اپنی جیب سے خنجر نکالا اور اس بیوہ عورت کو وہیں قتل کر دیا۔ سلطان معظم، میری زندگی کا وہ پہلا قتل تھا، میں نے اسلام کی خاطر اپنے دین کی خاطر کیا تھا، اور مجھے اس وقت اتنی راحت ملی کہ زندگی میں نے وہ راحت حاصل نہیں کر سکا۔
سلطان معظم اس کے بعد اس لڑکی کے پاس دوبارہ گیا اور کہا کہ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی، تم مجھے معاف کر دو۔ سلطان معظم اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ اور جا کر اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ سلطان معظم اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، میرا لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس دنیا کے بارے میں سوچا ہو۔ جب عبادت کرتے وقت مجھے نیند آ جاتی اور جیسے ہی آنکھ کھلتی دوبارہ میں اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا، اور 10 سال سے لگاتار ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے اپنے نفس کی سنی ہو۔ سلطان معظم، میری کامیابی اور میری عزت کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بیچا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو گئے تھے کہ آخر ایک لڑکی اتنی عبادت گزار کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے پر آ جائے تو پھر کس طرح دکھاتا ہے۔